أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارئ الخلائق أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على طه وياسين حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله حسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. درود پڑھیں با محمد وآلہ. عقل اور دینداری اس عنوان کے ذیل میں گزشتہ دن جو مجلس آپ کے سامنے خطاب کی اس میں شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی نورانی حدیث جس میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ لا یکمل العقل الا باتباع الحق. عقل اس وقت تک کمال تک نہیں پہنچتی جب تک وہ حق کی پیروی نہ کرے. اس بیان کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی اور گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انسان جب صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان ہر وقت اس بات کے در پہ رہتا ہے کہ کس طرح سے اسے اس صراط مستقیم سے ہٹائے، ادھر لے جائے یا ادھر لے جائے. صلاحیتوں کا ذکر ہوا کہ شیطان انسان کو اس کی صلاحیت سے باہر نکال کر یا تو ایسی چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس سے زیادہ ہے، تو یہاں پر انسان نا امید ہو جاتا ہے، یا ایسے انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس سے کمتر ہے، تو یہاں پر انسان متکبر ہو جاتا ہے. جب نا امید ہوتا ہے تب بھی اس مقصد کو پورا نہیں کر پاتا
جس کے لیے خلق کیا گیا، اور جب تکبر کا شکار ہوتا ہے اس وقت بھی اس مقصد کو پورا نہیں کر پاتا کہ جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے۔ نا امیدی کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اور آج اس دوسرے حصے کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ پروردگار جب انسان کو خلق کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ذاتی صلاحیتیں دیتا ہے، اور ان ذاتی صلاحیتوں کا سمجھنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اور صحیح سمجھنا یہ بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو پہچان نہ پائے وہ یہی نہیں طے کر سکتا کہ اسے جانا کہاں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اسے کس طرح سے اپنے پروردگار سے نزدیک ہونا ہے۔ شاید اگر معرفت پروردگار کو مقصد خلقت کہا جائے کہ پروردگار نے ہمیں اس لیے خلق کیا تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، تو مولا کائنات نے راستہ بھی بتایا، کہا دیکھو معرفت پروردگار کا راستہ معرفت نفس ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، وہ انسان جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے، یعنی جتنا اپنے آپ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا اپنے پروردگار کو پہچانتا چلا جاتا ہے۔ کہا اپنے آپ کو پہچاننا تمہاری ذمہ داری ہے، ہمیں کتنا پہچان پاؤ گے یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اس کام کے لیے پروردگار نے انسان کو ایک طاقت عطا کی، اور اس طاقت کا نام ہے عقل۔ اور عجیب چیز ہے کہ ہر انسان اسی پہ فخر کرتا ہے۔ آپ بتائیں یہ انسان کس لیے ملائکہ سے بہتر، یہ انسان کس لیے جانوروں سے بہتر؟ کہا اسی لیے کہ پروردگار نے انسان کو عقل سے نوازا۔ تو صرف عقل کا ہونا کافی ہے یا اس کا صحیح استعمال بھی ضروری ہے؟ صرف عقل کا ہونا تو کافی نہیں ہے، کیونکہ اگر انسان پروردگار نے بھی بالکل اسی اعتبار سے آگے ذمہ داریوں کو دیا ہے کہ دیکھو جس سے ہم نے عقل کی صلاحیت کو لے لیا اس پر نہ کوئی نماز واجب کی، نہ کوئی روزہ واجب کیا، نہ کوئی شریعت کی پابندی رکھی۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اس پر لاگو ہوتی ہے جو صاحب عقل ہو، شریعت اس پر لاگو ہوتی ہے جو صاحب عقل ہو۔ اب اگر عقل نہیں دی ہے تو شریعت بھی لاگو نہیں کی ہے۔ تو اب اسی کو ذرا آگے بڑھا لیجئے، جس کو جتنی زیادہ عقل دی ہے اتنی زیادہ ذمہ داری دی ہے۔ تو ذمہ داریاں تو برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ صلاحیتیں برابر نہیں ہیں۔ گلاس والی مثال آپ کو یاد ہوگی۔ تو بھائی جتنی ظرفیت دے رکھی ہے، جتنی صلاحیت دے رکھی ہے اتنی ہی ذمہ داری بھی دے رکھی ہے۔ اب انسان اسی ذمہ داریوں کو سمجھنے میں پریشان رہتا ہے اور پوری عمر گزر جاتی ہے، یہ نہیں طے کر پاتا کہ اس کے ذمہ داری یہاں پر بولنا ہے یا چپ رہنا ہے۔ آپ دیکھیں ایک عام سا سوال اگر کسی سے کیا جائے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ آنکھوں کی ذمہ داری دیکھنا ہے یا بند ہونا، زبان کی ذمہ داری بولنا ہے یا چپ رہنا، کانوں کی ذمہ داری سننا ہے یا گونگا ہو جانا یا بہرا ہو جانا، ہاتھ کی ذمہ داری چلنا ہے یا چپ چاپ رہنا۔ سب جگہ پہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ بھائی زبان کی ذمہ داری بولنا ہے، آنکھوں کی ذمہ داری دیکھنا ہے، کانوں کی ذمہ داری سننا ہے، پیر کی ذمہ داری چلنا ہے۔ کہا نہیں، یہ فیصلہ 100% غلط ہے، کیونکہ نہ ہمیشہ آنکھوں کی ذمہ داری دیکھنا ہے، نہ زبان کی ہمیشہ ذمہ داری بولنا ہے،
نہ کانوں کی ہمیشہ ذمہ داری سننا ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون سا سننا شریعت کے مطابق ہے، کون سا بولنا شریعت کے مطابق ہے، کون سا دیکھنا شریعت کے مطابق ہے، کون سا چلنا مرضی پروردگار کے مطابق ہے۔ اگر مرضی پروردگار کے مطابق بولنا ہوگا تو بولنا حق کہلائے گا، اگر چپ رہنا حق ہوگا تو چپ رہنا حق کہلائے گا، اگر مرضی پروردگار کے مطابق سننا ضروری ہوگا تو سننا حق کہلائے گا، اگر کانوں کو بند کرنا ضروری ہوگا تو بند کرنا حق کہلائے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو انسان کسی بھی لمحہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہی اس کے پاس والے کی بھی ذمہ داری ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہی اس کے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہی اس کے پڑوسی کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہ نہیں، پروردگار نے ہر انسان کو ایک الگ ذمہ داری دے کے خلق کیا، اور عین ممکن ہے کہ کہیں کہیں ذمہ داری آپس میں مل جائیں، تو کہا ذمہ داریاں آپس میں مل کے چلنے کے لیے دی گئی ہیں، ٹکرانے کے لیے نہیں دی گئی ہیں۔ کہا دیکھو یہ زبان کی گویائی اس لیے دی گئی ہے تاکہ ایک ساتھ مل کے بولنا، ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ یہ آنکھوں کی بینائی اس لیے دی گئی ہے کہ جس کو شریعت نے حلال کیا ہے اسے دیکھنا، ہر چیز کو مت دیکھنا۔ تو عزیزوں، یہ پہلا مسئلہ ہے عقل کو لے کر کہ انسان آئے اپنی ذمہ داریوں کو طے کرتا رہے۔ لیکن ایک عجیب مسئلہ، عقل سمجھنے کے لیے کافی ہے لیکن کروانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ بتائیں ہم میں اور آپ میں کون ایسا انسان ہوگا کہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے؟ عقل سمجھتی ہے یا نہیں سمجھتی؟ لیکن کیا انسان ہمیشہ پابندی کر پاتا ہے؟ یعنی جتنی اچھی باتیں عقل سمجھتی ہے، عملی میدان میں انسان اسے نہیں کر پاتا۔ تو اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عقل سمجھا تو دیتی ہے، کروا نہیں پاتی۔ پروردگار بھائی تجھے عمل چاہیے، صرف سمجھنا نہیں چاہیے۔ صرف یہ سمجھ لیا کہ حسین علیہ السلام حق پر ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ لیکن اگر میدان میں اتر کے حق کی طرفداری نہ کر پائے تو کیا یہ سمجھنا کافی ہے؟ اگر یہ سمجھنا کافی ہوتا تو پھر عملی میدان میں انسان کا کوئی کردار نظر نہ آتا۔ کہا سمجھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے عملی میدان میں اترنا۔ تو اب پروردگار نے انسان کو ایک اور صلاحیت دی، اور اس صلاحیت کا نام ہے جذبات۔ آپ دیکھیں، آپ بڑے سے بڑا کام انسان سے کروا لیجئے، صرف اس کے جذبات پہ قابو کر لیجئے۔ اگر انسان اپنے جذبات کے ذریعے سے چلنے لگے تو بڑے سے بڑا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو پروردگار نے انسان کو دو صلاحیتیں دی۔ پہلی صلاحیت کا نام عقل، جو سمجھنے کے لیے، دوسری صلاحیت کا نام جذبات، جو کروانے کے لیے۔ لیکن عزیزو آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ دو خدا ہوتے تو نہ آسمان باقی رہتا نہ زمین باقی رہتی۔ یہی تو ہوتا۔ تو اب جب دو طاقتیں ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا اس میں امام کون ہے، ماموم کون ہے۔ اب میں اصل مسئلے پر آیا ہوں اور اسی کو آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ تو پروردگار نے انسان کو دو بہترین صلاحیتوں سے نوازا۔ ایک صلاحیت کا نام عقل، دوسری صلاحیت کا نام جذبات۔ کہا عقل تمہارے فیصلے لینے کے لیے ضروری ہے،
اور جذبات اس فیصلے کو کروانے کے لیے ضروری ہیں. لیکن اب ہمیں اور آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جب یہ جماعت سجے تو امام کسے بنایا جائے. آپ دیکھیں نماز جماعت میں کیا ہوتا ہے. نماز جماعت میں میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ امام جماعت کوئی چھوٹا سا سورہ پڑھے، لیکن امام جماعت کوئی لمبا سورہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر ہمیں جماعت پڑھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ قبلہ جب تک امام جماعت رکوع میں نہیں گئے ہیں آپ رکوع میں نہیں جا سکتے. یا اس کا الٹا، ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کہ امام جماعت کوئی لمبا سورہ پڑھے، آج عبادت کا دل چاہ رہا ہے، اور امام جماعت نے انا تینا پہ ہی رکوع کر دیا، تو اب دوبارہ جذبات پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اسی وقت رکوع میں جانا پڑے گا کہ جب، یعنی یہ ہمیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو نماز جماعت صرف نماز نہیں ہے بلکہ جذبات پہ کنٹرول سکھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. جب فرادہ پڑھنا تو جتنا دل چاہے لمبا رکوع کرنا، لیکن جب جماعت سے پڑھنا تو امام کے اعتبار سے چلنا. تو جو پروردگار دن بھر میں ایک غیر معصوم امام جماعت کی اطاعت کو اتنی اہمیت دے تو کیا وہ زندگی میں معصوم کی اطاعت کو اہمیت نہیں دے گا؟ ہاں دیکھو یہ تو ایک غیر معصوم کا مسئلہ ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں سکھانا چاہتے ہیں کہ امام کے آگے کچھ مت بولنا. اگر معصوم ہے تو جو فیصلہ لے لے اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آنا، اگر غیر معصوم ہے تو فقط جماعت میں اس کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آنا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو انسان کی عقل اور یہ انسان کے جذبات ہمیشہ آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے. جذبات کچھ کرنا چاہتے ہیں، عقل کچھ حکم کرتی رہتی ہے، عقل کچھ بتاتی رہتی ہے، جذبات کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. عقل سمجھاتی رہتی ہے پروردگار کی اطاعت واجب ہے، تھک کے سوئے ہو لیکن جیسے ہی اذان ہو اٹھ جانا. جذبات کہتے ہیں ابھی وقت باقی ہے، کچھ دیر میں اٹھ جائیں گے. عقل سمجھاتی رہتی ہے والدین کی اطاعت ضروری ہے، احترام واجب ہے. جذبات کچھ اور کرواتے رہتے ہیں. عقل بتاتی رہتی ہے کہ دیکھو وقت کا ضائع کرنا تمہاری زندگی میں نقصان دہ ثابت ہوگا، لیکن جذبات وقت ضائع کرواتے رہتے ہیں. اب انسان اس جنگ میں کس کو امام بنائے کس کو ماموم بنائے؟ سارا مسئلہ ہماری زندگی میں عزیزوں اگر یہ ہم نے بیٹھ کے اس کو صحیح سے حل کر لیا تو یقین مانیے زندگی کے اکثر مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ انسان اس بات کو سمجھ جائے. اب آئیے اس سے پہلے کہ یہ طے کریں کہ کسے امام بنایا جائے، کسے آگے رکھا جائے اور کسے پیچھے رکھا جائے، یہ تو سمجھے آخر یہ عقل ہے کیا، اور اس عقل کو عقل کہتے کیوں ہیں؟ آج تک آپ نے غور کیا کہ آخر یہ عقل کو عقل کہا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اردو کا لفظ تو ہے نہیں، فارسی کا ورڈ بھی نہیں ہے، یہ ہے عربی کا لفظ. اور اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو غور کیجئے. عرب آج سے چلیے 1400 سال پہلے جب اونٹ کی قطار لے کے جاتا تھا تو جو اس اونٹ کی قطار کو لے کے چلتا تھا اسے کہا جاتا ہے ساربان. اب اس ساربان کے لیے ایک مشکل ہوتی تھی کیونکہ سارے اونٹوں کا سائز تو ایک ہوتا نہیں، کوئی اونچا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی نیچا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اب جو بڑا اونٹ ہے اس کے قدم کیا ہوں گے؟ بڑے ہوں گے. جو چھوٹا اونٹ ہے اسے بھاگنا پڑے گا، اور اگر چھوٹے اونٹ کو آگے لگا دیا جائے تو بڑے والا اس کو دھکا دیتا رہے گا. عزیزوں مثال تو میں اونٹ کی دے رہا ہوں لیکن معاشرے کی بھی حالات ایسے ہی ہیں
کیونکہ اب ساربان یہ سمجھ نہیں پاتا کہ بڑے اونٹ کو آگے رکھیں تو چھوٹے بھاگیں گے، چھوٹے کو آگے رکھیں تو بڑے دھکا دیں گے۔ تو عزیزوں جو لیڈر ہوتا ہے وہ یہی پریشان ہوتا ہے۔ اگر عقل مندوں کو آگے رکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا دوسرے ساتھ دے پائیں گے یا نہیں، اور اگر انہیں آگے رکھے تو عقل مند پریشان ہو جاتے ہیں کہ کسے آگے بڑھا دیا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ لوگوں کو لے کے چلنا آسان کام ہوتا ہے، کیونکہ جتنے انسان ہوتے ہیں اتنے طرح کے جذبات ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی چاہت یہی ہوتی ہے کہ کام میرے اعتبار سے ہو۔ یہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اب کوئی بزی ہے، ارے بھائی آپ نے کیا ٹائم رکھ دیا مجلس کا، یہ تو ہمارے آفس کا ٹائم ہے۔ دوسرا آیا، اب آپ نے ٹائم چینج کیا، ارے یہ آپ نے رات میں کہاں رکھ دی، قبلہ صبح ہمیں کام پہ جانا ہوتا ہے، تھوڑا پہلے رکھتے تو ہم آ جاتے۔ اب اس نے صبح اٹھا کے رکھا، ارے کیا ٹائم آپ نے رکھ دیا، بچوں کو اسکول لے جانے کا ٹائم ہے۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے۔ اسی لیے عزاداری کا کوئی ٹائم معین ہی نہیں کیا گیا، اور یہاں بھی یہی انتظام کیا گیا کہ بھائی صبح ممکن ہے تو صبح آ جانا، دوپہر میں ممکن ہے دوپہر میں آ جانا، رات میں ممکن ہے رات میں آ جانا، شب بیداری بھی ہوگی کسی میں نہ آنا اس میں آ جانا، یعنی بہانے کے سارے راستے بند کر دیے، بہانے کے سارے راستے بند کر دیے کہ اب کہاں جاؤ گے؟ تو بھائی یہاں عزاداری کرنے آئے ہو، گھومنے نہیں آئے ہو۔ تو اب یہ بیچارہ ساربان بڑا پریشان ہوتا ہے، تو یہ کام کرتا ہے، کیونکہ بہرحال اس کو بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنیک یوز کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس اونٹ کی قطار کو اسے کیا کرنا ہے؟ سنبھالنا ہے۔ اگر یہ سنبھال نہ پائے تو ساربان کیسا؟ تو ایک کام کرتا ہے، یہ برابر کی رسیاں لیتا ہے اور اونٹ کے پہلے اور پیچھے والے پیر میں باندھ دیتا ہے۔ دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ اور نہیں دیکھا ہے تو جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اب رسیوں کا سائز کیا ہے؟ برابر۔ تو جب رسیوں کا سائز برابر ہے تو قدم بھی ہوں گے، اور جب قدم ہوں گے برابر تو سب ایک ساتھ چلیں گے۔ جب ایک ساتھ چلیں گے تو بس ساربان کو راستہ دکھانا پڑے گا اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ تو عزیزوں یہی تقاضا کیا جاتا ہے کہ ساتھ میں مل کے چلنا سیکھیے۔ رہبر کی ذمہ داری راستہ دکھانا ہے، چلانا نہیں ہے۔ چلنا ہمیں ہے، راستہ وہ دکھائے گا۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ، شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں، عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں۔ جزاکم اللہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو اب یہ جو رسی باندھی جاتی ہے، عرب اس رسی کو کہتا ہے اقال۔ کیا کہتا ہے؟ اقال۔ اور اقال سے کیا بنا؟ عقل۔ تو آپ سمجھیے عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل یعنی کنٹرولر، یعنی عقل اس طاقت کو کہتے ہیں جو اس انسان کے جذبات پہ قابو کر لے۔ کہاں عقل امام ہے، جذبات معموم ہیں۔ جذبات تو کچھ بھی کروانے کے لیے کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ عقل آ کے طے کرے گی کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، کہاں آنکھوں کو کھولنا ہے، کہاں آنکھوں کو بند کرنا ہے، کہاں کانوں سے سننا ہے، کہاں کانوں سے اگنور کرنا ہے، کہاں ہاتھ کو چلانا ہے، کہاں ہاتھ کو روکنا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں میرا مولا ہمیشہ سجا ہے، چاہے تلوار نیام میں رہے چاہے تلوار نیام سے باہر رہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔
یہ پروردگار نے تمہیں عقل اس لیے عطا کی ہے تاکہ تم اپنے جذبات پہ آ کے کنٹرول کرو۔ وہ انسان جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے، آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اہل بیت علیہ السلام کی، کیا ملے گا آپ کو؟ ایک فیصلہ آپ نہیں دکھا سکتے۔ چلیے پوری تاریخ کو چھوڑ دیجیے، ایک دن لے لیجیے آپ تاریخ کا، ایک دن فقط، جس دن کا نام ہے روز عاشور۔ روز عاشور میں جتنے فیصلے ہیں بتائیے، جذباتی ہیں یا عاقلانہ ہیں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان دعویٰ تو کرے حسین کی عزاداری کا اور کام کرے جذباتی؟ کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو مولا کا غلام ہوتا ہے وہ پہلے عقل کی میزان پہ فیصلوں کو تولتا ہے، اگر نتیجہ صحیح نکلتا ہے تو آگے بڑھتا ہے، اگر عقل فیصلہ کرتی ہے تو قدم کو روک لیتا ہے، کیونکہ نہ قدم کو روکنا شجاعت ہے نہ قدم کو آگے بڑھا دینا شجاعت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا بتائے گا کہاں صلح حق ہے، کہاں جنگ حق ہے۔ علی مولا علی مولا ہر ایک نظام میں تولا علی مولا علی مولا آواز بلند صلوات اب یہیں سے شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل پر تو آ کے حاوی ہو نہیں سکتا، تو اب جذبات کو آگے بھڑکاتا ہے۔ جذبات بھڑکتے رہتے ہیں، عقل ہارتی رہتی ہے۔ انسان اپنی اصلی صلاحیت کو نہیں سمجھ پاتا۔ ایک مثال دوں جسے سمجھ میں آئے کہ ہم اپنی صلاحیت کو سمجھ پاتے ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے قبلہ۔ بڑا وقت لگتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ پائے اس کی صلاحیت ہے کیا۔ پہلے سوچتا ہے کہ ہاں اتنی لمبی عبادت کر لیں گے، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزرتا ہے تو ارادے بدلتے رہتے ہیں۔ 15 منٹ اور گزرتے ہیں، ارادہ اور چینج ہو جاتا ہے، اور 10 منٹ کے بعد بس بھائی اب ہم سے نہیں ہوگا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، دعائے کمیل آپ نے شروع کی، اسٹارٹنگ کا ایک پیج بڑی قرات کے ساتھ، ملائکہ بھی پریشان، اما اتنی عمدہ دعا پڑھ رہا ہے۔ نیکسٹ پیج تھوڑا تیزی آئی، تیسرا چوتھا پیج پہنچتے تک ملائکہ سمجھ ہی نہیں پاتے پڑھ کیا رہا ہے۔ اور زندہ مثال دوں، لیجئے ماہ مبارک رمضان ہے، نماز کے بعد ایک دعا ہمیشہ پڑھی جاتی ہے۔ پہلا فقرہ ایسے آمین کہا جاتا ہے کہ مسجد کی دیواریں ہل جاتی ہیں۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ ارے آمین تو کہیے بھائی، دعا کا جملہ ہے۔ ہاں لیکن اتنا بڑا مجمع، وہ بھی اس کا آمین بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد والا جملہ اب تھوڑے سی والیوم لاسٹ لا سکتے ہو، آمین۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، بیچارہ اپنی صلاحیت کو سمجھ نہیں پایا ہے۔ ایک جوان اسکول میں آ کے اعلان کیا گیا کہ بھائی ایک دوڑ کا کمپٹیشن ہے، غور کریے گا مثال پہ کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کہ دوڑ کا کمپٹیشن ہے، اس نے بھی بیچارے نے آ کے حصہ لے لیا، دوڑا۔ کہ کیا ملے گا بھائی؟ کہ جیت جاؤ گے تو فلاں انعام ملے گا، جیت جاؤ گے تو فلاں انعام دیا جائے گا۔ اب یہ انعام کی لالچ میں پوری جان لگا کے دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا؟ دوڑتا ہے، اور فرسٹ بھی آ جاتا ہے۔ فرسٹ آ گیا، انعام اس کو دے دیا گیا۔ اب یہ انعام لے کے لوٹا اپنے گھر۔ یہ بیچارہ گھر آ ہی رہا تھا
کہ راستے میں جناب کتا سے ملاقات ہو گئی. ہاں اب اس وقت ان کا موڈ خراب تھا. انہی نے دیکھا اچھا انعام لے کے آ رہے ہو. اب انہی نے دوڑا لیا. اب یہ جوان دوبارہ دوڑا. اب میرے 2 سوالوں کا جواب دیجئے, یہ ابھی تیز دوڑ رہا ہے یا پہلے؟ یہ ابھی تھکا ہوا ہے یا پہلے؟ یعنی ابھی تھکا ہوا بھی ہے لیکن پہلے سے تیز دوڑ رہا ہے. یعنی اس میں اتنا تیز دوڑنے کی صلاحیت تھی لیکن پہلے اتنا تیز نہیں دوڑا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلے لالچ میں دوڑ رہا تھا, اب جان بچانے کے خوف میں دوڑ رہا ہے. اسی لیے انبیاء جنت کی بشارت کم دیتے ہیں, جہنم سے زیادہ ڈراتے ہیں, کیونکہ انسان شوق میں کم کرتا ہے, خوف میں زیادہ کرتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے آپ دیکھیں شوق میں کہا اس طرح سے ہو ہی نہیں پاتا, لیکن خوف میں اچھے سیدھے ہو جاتے ہیں. نہ کیونکہ پروردگار کو نہ ہمارے لیے جہنم بنانے کی ضرورت تھی نہ جنت کا, لیکن کرے کیا؟ سیدھے راستے سے کرو گے ہی نہیں. انسان اس مسئلے کو آگے سمجھ جائے کہ امامت عقل کی ہے. عقل اگر جذبات پہ کنٹرول نہ کر پائے, جذبات کیا کہتے ہیں کہ اگر سنسناتا ہوا تیر آ رہا ہے تو سامنے کھڑا ہوا جائے یا ہٹ جایا جائے, بتائیں. لیکن عقل کیا کہے گی کہ دیکھو ایک تمہاری جان ہے, ایک زہرا کے لال کی جان ہے, اب یہ تم طے کر لو تیر تمہیں لگے یا حسین کے لگے. عقل اگر صحیح ہوتی ہے تو صحیح فیصلہ لیتی ہے, تیر میرے سینے پہ لگ جانا لیکن فرزند زہرا پہ آج نہیں آنا چاہیے. کہا یہ جذبات پہ کنٹرول کرنے والے کو سعید اور زہیر کہا جاتا ہے. جو جان کو قربان کر دے وہ سب سے عاقل انسان ہوتا ہے, جذباتی نہیں ہوا کرتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. عزیزو دین جذبات کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. اگر انسان اپنے نجی جذبات کو کنٹرول نہ کر پائے تو آپ یقین مانیے کہیں کامیاب نہیں ہوگا, چاہے وہ زندگی کے مسائل ہی کیوں نہ ہو. صبح لیٹر آ گیا کہ قبلہ آپ کی جاب لگ گئی, اور جیسے اس نے لیٹر کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا صبح 6 بجے آفس میں ملیے گا. 11 بجے تک سونے والا جوان 5:45 بجے آفس میں موجود. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا, ایک دم سے انقلاب کیسے آ گیا؟ کہ کیا کرے, جاب کا مسئلہ ہے. یعنی عقل نے آ کے فیصلہ لیا کہ اب بستر کو چھوڑو نہیں تو جاب چلی جائے گی. اللہ اکبر. جب دنیاوی مسائل آتے ہیں تو عقل بڑے جلدی فیصلہ لے لیتی ہے, لیکن ادھر پروردگار نماز صبح کے لیے پکارتا رہتا ہے. آخر یہ عقل کیوں فیصلہ نہیں لے پاتی؟ یہاں تو دنیا کی جاب کا مسئلہ ہے, وہاں آخرت کا مسئلہ ہے. اگر یہاں دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے تو وہاں آخرت ہاتھ سے جا رہی ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. یا علی. لیکن انسان کتنا سیکھے کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا. اب یہ انسان اسی میں پھنسا رہتا ہے, اپنے جذبات کو کس طرح سے آگے کنٹرول کرے, آگے بڑھے تو کیسے بڑھے. کامیاب وہی ہوگا جو جتنا کنٹرول کر لے جائے, جو جتنا کنٹرول کر لے جائے وہ اتنا کامیاب, اور جو جتنا آزاد چھوڑ دے اتنی وقت کی بربادی. آپ دیکھیں اگر ہر انسان, میں نے
پچھلی مجلس میں، کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ اس کامیابی کے راستے کا پہنچنے کے لیے، چلنے کے لیے دو چیزیں ہمارے پاس، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت. قرآن کے مسئلے کو ذرا سا غور فرمائیے. ہمارا معاشرہ قرآن کو لے کے کیا کرتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ شب قدر میں صرف قرآن معصوم پہ نازل ہوتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے گھروں میں بھی قرآن نازل ہوتا ہے. بس فرق اتنا ہے، لوح محفوظ سے نبی کے قلب پہ نازل ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں تاخچے سے نیچے نازل ہوتا ہے، وہ بھی ماہ مبارک ہے رمضان. نہیں، ایک وقت اور بھی ہے. کب؟ جب ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں. بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ سفر پہ. تو اب کس کے نیچے سے نکالا جاتا ہے؟ غور کیجئے گا، کس کے نیچے سے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اگر قرآن کے نیچے سے نکل گئے تو حفاظت کے ساتھ دنیاوی سفر ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو وہ قرآن جس کے نیچے سے نکلنے سے دنیا کی حفاظت ہو سکتی ہے، اگر دلوں میں اتر جائے تو کیا دنیا اور آخرت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ ارے کس طرح سے قرآن کی اہمیت کو سمجھا ہے. قرآن گھر میں سجانے کے لیے نہیں ہے، دلوں میں اتارنے کے لیے ہے. رسول تنہا اہل بیت کو چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، ساتھ میں قرآن بھی چھوڑ کے گئے ہیں. کہا جتنا وقت اہل بیت کو دیتے ہو ذرا اتنا قرآن کو دے کے دکھاؤ. اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے، قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ دیکھیں، روزانہ 10 منٹ نکالنا کسی کے لیے مشکل ہے. اب میرے ساتھ حساب کتاب کیجئے گا، 10 منٹ نکالنا کسی کے لیے مشکل ہے؟ نہیں. اور ہم یہ طے کر کے چلے کہ قرآن کا ایک پارہ آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ بہت کافی ہے، یعنی بہت جو لوگ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی آدھا گھنٹہ. تو کتنے دن میں ایک پارہ ہو جائے گا؟ 10 منٹ نکالیے کل. کیا دن میں ایک پارہ ہوگا؟ 3 دن میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ 3 دن میں ایک پارہ آپ کا پورا ہو گیا. اور 10 دن میں، یعنی 1 مہینے میں آپ حساب لگائیے 10 پارے آپ کے پورے ہو گئے. 3 مہینے میں ایک قرآن کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. سال میں کیا قرآن آپ نے پڑھ لیے؟ 4 مرتبہ قرآن کا دورہ ہو گیا. صرف کیسے؟ روزانہ اگر کتنا وقت نکالا. تو کیا ہمارے پاس زندگی میں قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے؟ کیا ہم قرآن کے لیے 10 منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ کہ قبلہ 10 منٹ تو دے دیں، پہلے پڑھنا تو سیکھیں. نہیں عزیزوں، آپ مسکرا کے سن رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ہماری زندگی کی ضرورت ہیں. کیونکہ میں نے کل عرض کیا تھا، جو انسان بیلنس نہ بنا پائے وہ یا ادھر گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے. سمجھ نہیں پاتا کہ اسے زندگی میں کیسے آگے بڑھنا ہے. اہل بیت کا دامن تھاما ہے تو قرآن کا دامن بھی تھامنا پڑے گا. اگر عقل کو کمال تک پہنچانا ہے تو دونوں کا دامن تھامے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور جب انسان دونوں کا دامن تھامتا ہے تو پھر قرآن بھی ہدایت کرتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت کرتے ہیں. پھر دونوں انسان کو اس طرح سے سہارا دیتے ہیں کہ ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتا ہوا نظر آتا ہے. اگر ادھر گرتا ہے قرآن سہارا دے دیتا ہے، اگر ادھر گرتا ہے اہل بیت سہارا دے دیتے ہیں. دونوں کے سہارے میں زندگی کا سفر طے ہوتا چلا جاتا ہے. جب اس دنیا سے جاتا ہے تو علی بھی ملاقات کے لیے آتے ہیں، قرآن بھی ملاقات کے لیے آتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد.
یقین مانیے یہی وہ راستہ ہے جو دشمن نے سمجھا ہے. کہا دیکھو جذبات کو بھڑکاتے جاؤ، انہیں آپس میں لڑاتے جاؤ، اپنا کام کرتے جاؤ. انسان اگر ایک جملہ بولنے سے رک جائے کتنے مسائل تھم جاتے ہیں. ایک جملہ صحیح حق پہ وقت سے بول دے کتنے مسائل تھم جاتے ہیں. ایک نظر کو بچا لے جھکا لے زندگی کے کتنے مسائل سنبھل جاتے ہیں. لیکن یہ انسان کنٹرول نہیں کر پاتا. کہا اسے کنٹرول کرنا سیکھو. جتنا کنٹرول کرتے چلے جاؤ گے اتنا کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، اصحاب کی اور اہل بیت کی، سب کی، علماء کی، جس نے جتنا کنٹرول کیا وہ اتنا کامیاب. جس نے جتنا کنٹرول کیا. ایک شخص آیا محقق ہے اردبیلی کے پاس، کہا مولانا آج سے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. بہت بزرگ شخصیت ہے، بہت بڑے عالم دین ہے. فی الحال وقت نہیں ہے میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن ان کا یہ واقعہ سن لیجئے. کہا آج سے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھیے. وجہ بتا دیجئے. کہا کیونکہ آپ عادل نہیں ہیں. آپ کیونکہ ہمارے کیا شرط ہے امام جماعت کو کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے. کیوں؟ قبلہ جو مذہب اتنے چھوٹے سے امام میں عدالت کو شرط مانتا ہو تو کیا وہ اصلی امام میں عدالت کو شرط نہیں مانے گا؟ اور یہ کون بتا پائے گا کہ کون عادل ہے؟ کہ قبلہ ہم نے باہر تو انہیں کچھ کرتے نہیں دیکھا. کہ گھر کے اندر ہمیں کیا معلوم؟ کہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ امام کو خدا بنائے گا کیونکہ تم صرف باہر کے حالات جانتے ہو، پروردگار تمام حالات کو جانتا ہے. وہ بتائے گا کہ کس کی عدالت علی ابن ابی طالب جیسی ہے. تم علی جیسا عادل لے آؤ، ہم امام ماننے کو تیار ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا رسول اللہ قبلہ آپ کو میں عادل نہیں مانتا. کہا بھائی کیوں؟ کہا میں نے آپ کے بارے میں ایک واقعہ سنا ہے، آپ بتائیے صحیح ہے یا غلط. کہ بھائی واقعہ بتاؤ تو. کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کسی شہر سے دوسرے شہر آ رہے تھے تو راستے میں بیابان تھا، آپ کو وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو آپ کی نماز عصر دھیرے دھیرے وقت آیا، قضا ہونے والی تھی. تو آخری وقت آپ کو ایک کنواں ملا. آپ نے کنویں کے اندر ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو پانی کے بجائے اس میں سے جواہرات نکلے. آپ نے واپس پھینک دیا، دوبارہ ڈول ڈالا کہ مجھے پانی چاہیے. دوبارہ ڈول نے کھینچا، پھر جواہرات نکلے، پھر واپس کنویں میں پھینک دیے. 3 بار یہ واقعہ ہوا. جب تینوں مرتبہ کنٹرول کر لیا، تینوں مرتبہ کیا کیا؟ کنٹرول کر لیا. چوتھی مرتبہ پانی آیا، وضو بنایا، نماز پڑھی. کہ یہ واقعہ صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے؟ کہ یہ بتائیے اس وقت آپ کے ساتھ تھا کون؟ کہ کوئی نہیں تھا. کہ جب کوئی نہیں تھا یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ سمجھدار آدمی تھا. کہ ایک ہی آپشن ہے، یہ آپ نے خود اپنا واقعہ دوسروں کو بتایا ہے، اور جو خود اپنی بڑھائی کرے وہ امام جماعت بننے کے لائق نہیں ہے. اب بتائیے یہاں پہ علامہ محقق اردبیلی نے کیا جواب دیا ہوگا؟ آپ کو کوئی اور آپشن نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے نا؟ ہاں، مسئلہ یہی ہے کیونکہ جہاں عقل فیل ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. کبھی عقل اور شریعت کو ٹکرائیے گا مت.
کیونکہ شریعت عقل کو بتانے کا نام ہے، کیونکہ وہ چیز جو عقل پر حاوی ہے اسے شریعت کہتے ہیں، اسے دین کہتے ہیں۔ دین عقل کے نیچے نہیں ہے، دین عقل سے اوپر ہے۔ جہاں عقل فیل ہوتی ہے وہاں دین چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہ اب عقل تو اور کوئی آپشن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی اکیلے آپ تھے، کوئی اور تھا نہیں، وہ پرانا زمانہ بھی نہیں تھا، سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں کہ ہاں بھیا ریکارڈنگ دیکھ لی۔ کہ سن، بے شک میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن میرے رسول کی روایت ہے، صلوات پڑھی بر محمد علیہ، کہ اگر کوئی انسان فقط اور فقط خدا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پروردگار ملائکہ کو انسان کی صورت میں زمین پہ بھیجتا ہے اور اس کی اس اچھائی کو لوگوں کے درمیان عام کرتے ہیں تاکہ لوگ اسے پہچانیں کہ یہ کتنا خالص بندہ ہے۔ اب تجھے اختیار ہے میرے پیچھے نماز پڑھ یا نہ پڑھ، لیکن میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے اس واقعے کو کسی سے بتایا ہی نہیں، تو نتیجہ یہی نکلا تم خدا کے لیے کرتے جاؤ، مشہور کرنا اس کا کام ہے۔ جو خدا کے لیے کرتا ہے نہ انسان اپنی شہرت کو دیکھتا ہے نہ مقام کو دیکھتا ہے، یہ خدائی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی لیے عزیزوں، علی کا نام کائنات میں بھرا ہوا ہے، دنیا جتنا مٹانا چاہتی ہے اتنا اٹھتا چلتا چلا جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ عقل کا فیصلہ ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے کہ تم دو میں سے کسی ایک کو چن لو، انسان کی تعریف کو چن لو یا اللہ کی تعریف کو چن لو۔ بتائیے عقل کسے چنے گی؟ بھائی عقل اللہ ہی کی تو تعریف کو چنے گی، لیکن انسان بہک جاتا ہے، ذرا سے انسان کی تعریف کے اوپر بہک جاتا ہے، ذرا سے انسانوں کی تعریف پہ پیر ادھر سے ادھر لڑکھڑا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ تو فلاں صاحب، اب بیچارہ ہمارا مجمع بھی، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، اسے بھی سنتے جائیے، کیونکہ یہ کوئی بھی جو عزاداری ہوتی ہے اس میں تین لوگوں کا رول بڑا اہم ہو، تین ہی رول ہوتے ہیں بس۔ ایک منتظمین، بھائی اگر منتظمین انتظام نہ کریں تو آپ اکیلے گھر میں بیٹھ کے آنسو بہا لیں گے۔ نمبر دو، قسم منتظمین کے انتظام سے ہو جائے گا کہ نہیں، پبلک کو بھی آنا پڑے گا۔ اچھا چلیے پبلک بھی آ گئی، کہ بھائی کوئی تو ہو جو آ کے فضائل اور مصائب بیان کرے۔ تو یہ تین ذمہ داری ہو گئی۔ ایک، جو لوگ جو کچھ بولتے ہیں، اب چاہے وہ برسیہ ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، چاہے وہ مجلس ہو، چاہے جو بھی ہو، یعنی جو پیغام کو پہنچاتے ہیں، یہ ایک حصہ۔ دو، جو انتظام کرتے ہیں، اور تیسرے جو آ کے شرکت کرتے ہیں۔ سب سے اہم رول ان تینوں میں ان کا ہوتا ہے جو انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد جو بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد جو شرکت کرتا ہے، جو شرکت کرتا ہے۔ اب منتظمین پریشان، اب دیکھیں ہمارے معاشرے کا ماحول، اب انہی نے کسی مقرر کو آ کے طے کیا، 5-6 لوگ بیٹھے، اب 10 نام آئے، ان میں سے آ کے انہی نے کسی ایک نام کو چنا، اب فلاں کو بلاتے ہیں، دوسرے نے مخالفت، ہم نے ان کو نہ بلائیے۔ کیوں؟ ارے بھائی صرف تبلیغی مجلس پڑھتے ہیں، فضائل تو پڑھتے ہی نہیں، ممبر تو فضائل کے لیے، ان کو نہیں بلائیں۔ اچھا آپ کوئی نام دیجیے۔ اب انہی نے ایک دوسرا نام دیا، اب ادھر سے کسی اور نے اعتراض کر دیا، کیا اما کیا پھر یہ وہی خیبر خندق لے کے بیٹھ جائیں گے؟ بھائی معاشرے کو سدھارنے کی بھی تو بات کیجیے۔ یہ لیجیے، اب ہم نے جو ہے ممبر کو بھی بانٹ دیا، ابھی تو خود بٹے ہوئے تھے، اب ممبر بٹ گیا۔ فلاں مولانا فضائل پڑھتے ہیں، فلاں مولانا تبلیغ کرتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں آج تک یہ نہ آیا کہ جو تبلیغ کرتا ہے
وہ بغیر فضائل کے کر کیسے لیتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہو اور معاشرے میں تبلیغ نہ ہو رہی ہو؟ تو یہ ہم نے آگے تقسیم کر دیا. لیکن عزیزوں اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو اہل بیت کی ہر فضیلت بہترین تبلیغ ہوا کرتی ہے، اور کوئی بھی تبلیغ بغیر فضائل کے پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تبلیغ کے لیے آئیڈیل چاہیے. آئیڈیل اہل بیت سے بہتر مل ہی نہیں سکتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو غور فرمائیے، ان سب اختلافات سے، الفاظ سے، اس طرح سے آپس میں الجھنے سے باہر نکلیے، اس پلیٹ فارم پہ آئیے جہاں آواز ایک ہو، ایسا توحیدی نعرہ ہو کہ جب بلند ہو تو دشمن اس طرح سے آ کے ہلتا ہوا نظر آئے جیسے خیبر و خندق میں بھاگتا ہوا نظر آیا تھا. کیونکہ جب علی والے ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہوتے ہیں تو دنیا کو ہلا کے 2500 سالہ تخت شہنشاہی ایسے پلٹ دیتے ہیں کہ 40 سال کے بعد بھی آج نہیں سنور پا رہا ہے. تکبیر! مجھے آپ کے جذبات کی بھی قدر کرنا ہے، لیکن اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ ٹائم بڑھ جائے گا، کیونکہ یہ تو نہیں ہوگا کہ میں جتنی تیاری کر کے آیا ہوں اس میں سے کم پڑھوں. صاف بات، جتنی تیاری کر کے آیا ہوں پورا پڑھوں گا. اب آپ کے جذبات تھوڑا سا ٹائم کو بڑھا دیں گے، وہ اب آپ کے حوالے ہے. تو اب انسان آگے سمجھے کہ کس طرح سے آگے تبلیغ اور فضائل کو ایک ساتھ بیان کرنا ہے. کیسے ممکن ہے آپ فضیلتوں کو بیان کریں معاشرے میں فضائل نہ آئیں؟ ارے بھائی، یہ تو غیر ممکن سی بات ہے کہ جہاں اچھائیاں بیان ہو رہی ہو انسان اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف لانے کی کوشش نہ کرے. کوشش کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. لیکن یہ سمجھے کہ یہ ہستیاں یہاں آئی کیوں ہیں، کیوں آئی ہیں یہ ہستیاں. بہت اہم بات ہے عزیزوں. ہمیں یہ لگتا ہے یہ ہستیاں آئی ہیں معجزہ کرنے. آپ غور کیجئے، یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہے نا، میں نے اسے اتار دیا، مجھے کوئی مشکل ہوئی؟ میں نے دوبارہ پہن لیا، کوئی مشکل ہوئی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے. یہ میرے نہیں، ابھی آپ نتیجے تک تو تیلی پہنچ نہیں پائیں گے، بات کو پورا سنتے رہیے. یہ میرے تو اگر کوئی چیز انسان کے اختیار میں ہے تو وہ اس کو یہاں پہنے، یہاں پہنے، یہاں پہنے، نہ پہنے، اسے معجزہ نہیں کہتے. تو کیا کائنات اہل بیت کے اختیار میں نہیں ہے؟ تو اب سورج کو پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، ستارے کو اتار لے، سنگریزے کو بلوا دے، پیڑ کے 2 حصے کر دے، کہا اسے معجزہ نہ کہنا کیونکہ یہ تو اختیار اہل بیت ہے. معجزہ تمہارے لیے ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. تمہارے لیے کیوں معجزہ؟ یعنی عاجز کرنے والی چیز. ارے ہم اور آپ عاجز ہیں، وہ تھوڑی عاجز ہیں، وہ تو صاحبان اختیار ہیں. وہ مصلحت کو دیکھتے رہتے ہیں، اختیار کو چلاتے رہتے ہیں. پروردگار آواز دیتا رہتا ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ان کا غضب اللہ کا غضب ہے. تم ان کی خوشی کو اپناتے جاؤ، اللہ خوش ہو جائے گا. اگر ان کو ناراض کر دیا اللہ ناراض ہو جائے گا.
ان کے ارادے پہ چلتے نظر آئے تو اللہ کے ارادے پہ چلتے نظر آؤ گے، تو معجزہ ہماری بنسبت ہوتا ہے، اہل بیت کی بنسبت نہیں ہوتا، اہل بیت کی بنسبت نہیں ہوتا۔ تو یہ بتاؤ بھی ہستیاں آئی کیوں؟ یہ کرنے نہیں آئی تھی، اس میں کیا بھی آئی کیوں؟ یہ بتائیے، اگر کوئی اعلیٰ مقام پر ہے، مثلا بہت بڑا ہائی کمانڈ انسان، آپ اسے کہیے قبلہ ذرا آپ نیچے رتبے پہ آ جائیے، آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ کہیے ہم آپ کو اس سے زیادہ سیلری دیں گے، آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر چیز پیسہ نہیں ہے، مقام پیسے سے زیادہ ہوتا ہے۔ نیتا بنا دو، پیسہ لے لو، مقام کی اہمیت، کرسی گدی کی اہمیت پیسے سے زیادہ ہوتی ہے، کہ گدی دے کے پیسہ نہیں حاصل کیا جاتا، پیسہ دے کے گدی حاصل کی جاتی ہے۔ ہاں، اب آپ بتائیے کیا یہ روایات آپ کو نہیں معلوم کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر؟ بھائی پروردگار نے جن ہستیوں کو سب سے پہلے خلق کیا وہ کون ہے؟ وہ یہی تو ہیں پنجتن پاک، سب سے پہلے خلق کیا۔ تو جن کو سب سے اعلیٰ خلق کیا تھا، ضرورت کیا ہوئی وہ زمین پہ آئیں؟ کبھی سوچا اس بات پر؟ کیا ضرورت پڑی کہ آئیں یہاں زمین پر اتنی مصیبتیں اٹھائیں، آئیں ایسوں سے ان کا مقایسہ کیا جائے؟ میں نے بھی آپ سے کیا کہا، عقل اور دین کا مقایسہ نہ کیا کیجئے۔ ہمارے کا ایک ٹاپک ہے بڑا چلتا ہوا، جس کا میں 100% مخالف ہوں، بھاگتا ہوا ٹاپک ہے، بتاؤ، اسلام اور سائنس ہے بھاگتا ہوا یا نہیں؟ جبکہ قبلہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ سائنس جو سمجھ رہی ہے اسے بنانے والا کون ہے، اور یہ بھی کوئی ذمہ داری نہیں کہ جو سمجھا ہے وہ، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھائی لکھائی نہ کی جائے، ہاں، لیکن جتنی بھی پڑھائی لکھائی بہتر سے بہتر کیجئے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہے محدود اور اسلام ہے لامحدود، یہ ہے محدود۔ اب چلیے بات یہاں آگے پوری کر دوں، اس کو کنٹینیو کروں گا ابھی۔ آپ یہ بتائیے جنت میں کتنے انجینئروں کی ضرورت ہے؟ ہنس رہے ہیں؟ ہاسپٹل نہیں ہوگا ڈاکٹر نہیں چاہیے، کیوں؟ ارے کوئی یونیورسٹی تو ہوگی، کوئی لیکچرر نہیں چاہیے جنت میں؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جواب دیجیے۔ چاہیے، یعنی اللہ میاں کو کچھ انجینئر چاہیے تاکہ پتہ چلے جنت میں بلڈنگ کیسے بنے گی، سمجھ کے پڑھیے، آنکھیں بند کر کے مت پڑھیے۔ سمجھداری سے کم علم بھی انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، بے وقوف زیادہ علم لے کے بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ سمجھیے کہ دنیا میں کہاں کیا کرنا ہے۔ عزیزوں، یہ جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں یہ سب اہم، سب مہم ہیں، لیکن یہ کام آئیں گے قبر تک۔ اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کیا کام آئے گا؟ اس کے بعد دین ہی تو کام آئے گا۔ یعنی وہ علم جو تمہیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کام آئے اسے علم دین کہتے ہیں، جو قبر تک کام آئے اسے دنیا کا علم کہتے ہیں۔ مگر یہ کہ ایک کام کر لو، اس دنیاوی علم کو دینی بنا دو، خدمت خلق کے لیے حاصل کرو۔ اگر خدمت خلق کے لیے حاصل کرو گے دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تقابل کس لیے؟ تقابل وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک دوسرے کے، بھائی کوئی صفت آپس میں ملے تب تو تقابل ہوگا۔ میں اسی لیے بارہا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، کس سے؟ آپ لوگ سے نہیں، ان بزرگ اساتید اور میرے اساتذہ سے کہ جو یہاں آتے ہیں، کہ بھائی
پبلک کا ٹائم اہل بیت کا مقایسہ غیر کے ساتھ کر کے مت لیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ 14 ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے پیرلر میں کوئی ہے ہی نہیں. تو بھائی اگر ہے نہیں تو انہی کا آپس میں مقایسہ کیجئے گا، اہل غیرے کو مت لے کے آئیے گا کہ یہ اس سے آگے تھے، یہ اس سے آگے تھے. اما ان کے علاوہ کوئی اور تھا کیا جو آپ مقایسہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ یہی تھے، یہی ہیں، یہی رہیں گے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. دنیا چاند ستاروں پہ جا تو سکتی ہے، یہ دنیا چاند ستاروں پہ جا تو سکتی ہے، اگر کسی ستارے کو ڈرپا بولا نہیں سکتی. بے شک. تو آپ نے غور فرمایا. اب آگے دیکھیے کہ آخر یہ ہستیاں آئی کیوں؟ کہا ہم یہ تمام مشکلات کو سہ لیں گے، لیکن ہم ایک کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں. کیونکہ ہم جب آئے ہیں تب ہماری زبانوں پہ قرآن ہے. ہمیں اپنے سے نہ ملا لینا، نبی ہمارے جیسے تھے نا، ہماری بات ہی الگ ہے. ہمیں تو پروردگار نے جب خلق کیا تھا تو ہم نے ملائکہ کو سکھایا کہ کیسے تسبیح کی جاتی ہے، ہم نے ملائکہ کو سکھایا کہ کیسے تحلیل کی جاتی ہے، ہم نے ملائکہ کو بتایا کہ کیسے عبادت کی جاتی ہے. لیکن ہم زمین پہ کس لیے آئے ہیں؟ ہمارا معجزہ یہی ہے کہ ہم اس عالی مقام کو چھوڑ کر اس دانی زمین پر اس لیے آئے ہیں تاکہ انسان کی ہدایت کر سکیں، انسان کو یہ بتائیں کہ خدا کی عبادت کیسے ہوتی ہے، خدا کو مانا کیسے جاتا ہے، توحید کسے کہا جاتا ہے، صفات پروردگار کا مانا کیا ہوتا ہے، کیسے عبودیت کا حق ادا کیا جاتا ہے. جب تک ہم کر کے نہیں دکھائیں گے نہ تم عبادت کا مانا سمجھو گے نہ اطاعت کا مانا سمجھو گے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو یہ ہستیاں، اب اور غور کریے کہ ان ہستیوں کے بارے میں، کیونکہ مجھے ایک نتیجہ لینا ہے، بس چند منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں. اب بارہا آپ ان سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، شرک شرک شرک. اب آدمی قدم اٹھائے تو شرک ہو جاتا ہے. دیکھیے آیت پیش کریں گے تو اس میں ترجمہ کچھ اور ہو جائے گا. جنگ نہروان میں جب مولانا ابن عباس کو بھیجا خوارج سے بات کرنے کے لیے تو کہا دیکھو آیات پیش مت کرنا. تو ابن عباس نے کہا مولا پھر؟ کہا کیونکہ تم آیت پیش کرو گے تم کچھ معنی کرو گے، وہ کچھ معنی کریں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. احادیث کا سہارا لینا ہے، یعنی مولا بھی بتا رہے ہیں کہ قرآن اکیلا کافی. اب کیا کیا جائے، کوئی حسبنا کتاب اللہ کہے تو کہا نہیں، روایات کا سہارا لینا، روایات کلیئر کر دیں گے مسئلے. اب لیکن اب روایات کا سہارا لیں گے تو کہیں گے بھیا اس کی سند ایسی اور اس کی دلالت ایسی اور اس کا فلاں. نہیں، نہ آیات نہ روایات. موضوع ہے عقل. ذرا عقل کے سائے میں بھی تو پہچانے یہ ہستیاں ہے کیا. پروردگار لامحدود، نہ کوئی اس کی ابتدا نہ کوئی اس کی انتہا، نہ ابتدا ہے تو ازلی ہے، نہ انتہا ہے تو ابدی ہے، اور دونوں کو نظر میں رکھ لو تو سرمدی ہے. کہ یہ ذات کسی کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے، وحدہ نہیں، وحدہ لا شریک ہے. ایسا اکیلا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے پھر بھی ہر جگہ ہے. تمہارے اندر نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ ہے. تم دیکھ نہیں سکتے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تم اسے سمجھ نہیں سکتے ہو، وہ تمہیں سمجھ رہا ہے۔ تم ارادہ بعد میں کرتے ہو، توفیق وہ دیتا ہے۔ تم فیصلہ لیتے ہو، قدرت اس کی ہوتی ہے۔ کہ یہ ذات کسی کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ کبھی خدا کا مقایسہ کسی سے نہ کیجیے، کسی کا کوئی بھی عہد ہو تو اب ایک طرف ذات وحدہ لا شریک، دوسری طرف ہمارا جس کی زندگی محدود، بولنا محدود، طاقت محدود، دیکھنا محدود، ہر چیز محدود۔ تو بھائی وہ کون سی چیز ہے جس میں ہم اور خدا ایک ہے؟ وہ خالق اپنی خالقیت میں، ہم مخلوق اپنی مخلوقیت میں۔ وہ غنی بالذات، ہم فقیر بالذات۔ کہا دیکھو تمہاری حیثیت زیرو سے زیادہ نہیں ہے یا نہیں؟ بھئی ہماری اور آپ کی حیثیت زیرو سے زیادہ، زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو از اکول ٹو زیرو۔ آپ لگا دیجئے، لکھ لیجئے، یہاں سے لے کے آپ امریکہ تک زیرو لگاتے رہیے، کوئی حیثیت نہیں۔ مگر کہا وہ وحدہ ہے، اس زیرو کے سائیڈ میں اس ایک کو لگا دو۔ جب اس ایک کو لگاؤ گے تو اب یہ زیرو اپنے آپ کو دکھانے لگے گا۔ ایک ہوگا تو 10 کہلائے گا، 2 ہوں گے تو 100 کہلائیں گے، 3 ہوں گے تو 1000 کہلائیں گے، 4 ہوں گے تو 10,000 کہلائیں گے۔ اب یہ زیرو معنی دینے لگا تو پتہ یہ چلا یہ معنی اپنا نہیں ہے، اس ذات کا عطا کردہ ہے۔ اگر ہٹا لو گے تو دوبارہ نیست ہو جاؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اب ان دونوں میں رابطہ ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ اسے رحمت دینا، اسے رحمت دینا، ہمیں دعا کو پہنچانا۔ لیکن عزیزو بڑا عجیب مسئلہ ہے، رابطہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی ایک چیز میں دونوں آپس میں ملیں۔ جب دونوں آپس میں ملیں گے نہیں تو رابطہ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا علم لامحدود، یہاں علم جہالت کی طرح، اس کا کلام الہی کلام، یہاں بولے تو پتہ نہیں کتنا صحیح کتنا غلط ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ کہ دیکھیے جب ایسا مسئلہ پھنسے تو عقل ایک حکم لگاتی ہے۔ عقل کہتی ہے اب ایک تیسرے کی ضرورت ہے، لیکن وہ تیسرا عجیب ہونا چاہیے، نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، لیکن ادھر کا بھی ہو اور ادھر کا بھی ہو۔ کیونکہ اگر ادھر کا ہوگا فقط تو ادھر سے رابطہ کیسے کرے گا؟ یعنی خالق اور مخلوق۔ اور اگر فقط مخلوق کی طرف کا ہوگا تو خالق سے رابطہ کیسے کرے گا؟ تو یہ ایک ذات چاہیے، بغیر اس کے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، ہم کچھ ایسی ہستیاں خلق کرتے ہیں، کہنے میں انسان ہوں گی کیونکہ مخلوق ہے، لیکن ان کی آنکھ کو مت دیکھنا عین اللہ ہوگی، زبان کو مت دیکھنا لسان اللہ ہوگی، نفس کو مت دیکھنا نفس اللہ ہوگا، وجود کو نہ دیکھنا آیت اللہ ہوگا، صفات خدائی موجود ہوں گے، جسم انسانی موجود ہوگا، تمہاری بھی صفات لیے ہوگا، ان کی بھی صفات کو لیے ہوگا۔ یہ مظہر عجیب مظہر ہوگا، ایک ہاتھ سے لیتا جائے گا دوسرے سے دیتا جائے گا، تمہاری دعاؤں کو لیتا جائے گا پہنچاتا چلا جائے گا۔ اگر اسے ہٹا لو گے نہ تم رہ پاؤ گے نہ تمہارا وجود رہ پائے گا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔